کتاب خدا کا دار و مدار ہے اشرف الانبیاء کی زبان پر. جب کہا جاتا ہے نا قرآن قرآن قرآن، تو یاد رکھیں قرآن رسول اللہ سے افضل نہیں ہے. رسول اللہ ہیں تو قرآن ہے. ہاں وہ قول خدا ہے، لیکن یاد رکھیں قول خدا ملا کس کی زبان سے ہے؟ کس نے سنا تھا اس کو؟ کس کی زبان سے ہم تک پہنچا؟ وہ اشرف الانبیاء کی زبان ہے. لہٰذا سب سے زیادہ جو اہم موضوع عالم اسلام میں وہ دفاع ہے ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. برادران اہل سنت جو ہیں ہمارے، یہ دشمن رسول نہیں ہے، دشمن آل رسول نہیں ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، قطن بھائی ہیں، عوام. ان کے علماء بھی بھائی ہیں ہمارے، قابل جیسے البتہ. ان کے علماء بھی ہمارے بھائی ہیں، برادران یوسف جیسے علماء. عوام اہل سنت قطن بیچارے سیدھے سادھے ہمارے بھائی ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، اور حساب کتاب بعض دفعہ اس پہ ہوتا ہے. دیکھیں جب برادران اہل سنت میں سے جو پاک لوگ ہیں، ملا کی بات نہیں ہو رہی، پاک لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پاک لوگ ان ملاؤں سے بہتر فلم ایکٹریس اور ایکٹریسز ہیں. دشمن اہل بیت ملاؤں سے بہتر سنی فلم ایکٹریس اور ایکٹریسز ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے زیادہ شدت کر دی نا. آپ ملا سے کہیں رسول اللہ کا نام لے، وہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے دل میں بغض آل کا انتہائی الرٹ ہو کے وہ کوشش کرتا ہے کہیں زبان سے آل نہ نکل جائے. لیکن یہ لوگ جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جی ایسے ہی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ایکٹر ایکٹریسز ہیں، یہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے دل میں بغض نہیں ہے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ جو قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، اگر بغض رسول ہو اور دوسری جانب کوئی یہ رقص و موسیقی و فسق فجور میں، ان دونوں کا اگر مقابلہ ہوگا تو فروع دین کا اصول دین سے مقابلہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں فسق کا فسق و فجور کا مقابلہ جو ہے وہ عقائد سے نہیں ہوتا. یعنی یہ جو بیچارے لوگ ہیں گناہ گار، آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن ان سے بہتر ہیں. یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ عمل کا شور مچایا جاتا ہے. عمل کا نمبر کب آتا ہے؟ صحیح عقیدے کے بعد. یعنی آپ کو ایک، یہ بعض دفعہ باتیں نہیں لوگوں کو وہ ہوتی، آپ کو ایک گانے والا ملے، مثلا اہل سنت میں سے خود گانے والا ہے، لیکن جب امام حسین کا نام آئے تو بالکل یوں ہو جائے. ایسا ایک قاری ملے کہ جو صدق اللہ العلی العظیم کہنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ علی اللہ کے لیے. کون بہتر ہے؟ قطعاً یہ گانے والا بہتر ہے، کیونکہ بیچارہ گناہ گار ہے، دشمن رسول آل رسول نہیں ہے. اس کو لوگ ہمارے نہیں سمجھ پاتے، اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. مثلا وہ قوال کے جو اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، کیا اس کا مقابلہ ایک تراویح پڑھنے والے بغض اہل بیت والے سے کیا جا سکتا ہے جس کے منہ سے آل نہیں نکلتا؟ ایسا قوال بہتر ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سادے اہل سنت ہیں ہمارے، وہ قطن بھائی ہیں. ہم کس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ لوگ نہ سمجھیں کہ جی ہم برادران اہل سنت سے نفرت کرتے ہیں. نہ، بیچارے بالکل سادے سیدھے معصوم لوگ ہیں. وہ اگر بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں سادہ سنی، جب کسی مولوی سے ڈسا ہوا ہوتا ہے جو، اس کی نہیں بات ہو رہی. شریف، پاک، پاکیزہ جو مسلمان پیدا ہوا ہے، وہ کہے گا امام حسن. سنا آپ نے؟ فاسق ہو، فاجر ہو، ناچنے والا ہو، گانے والا ہو، شرابی ہو، وہ کہے گا امام حسین. وہ شرابی ہونے کے باوجود، زانی ہونے کے باوجود امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نہیں سوچے گا. یہ قطعاً ہم گناہ گار کی تائید نہیں کر رہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جن کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں وہ قطعاً گناہ گار ہیں، وہ آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن وہ ان سے بہتر ہیں کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، وہ منافق ہیں. اس سے آپ کہیں گے امام حسین تو یہ فوراً احترام کرے گا. کیا کہے گا؟ امام حسین.
کسی سو کال دیندار سے جب آپ بات کریں گے وہ کہے گا حضرت حسن، اس کے منہ سے امام نہیں نکلتا۔ اب دیکھتے ہیں بعض دفعہ لوگ حضرت حسن کہتے ہیں، ان کی خاص تربیت ہوئی ہے، بہت الرٹ ہو کے کہتے ہیں، ان کی زبانوں پہ پہلے تھا امام حسن، امام حسین، اب ان کی تربیت ہوئی ہے ملاؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو ملاؤں سے قریب ہو جاتا ہے، جو ہم نے کہا نا ملا کا جو ڈسا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت حسن، حضرت حسین۔ ہاں امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل ہے، امام بخاری ہے، حتیٰ ایک میں مثال دیتا ہوں، سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی آپ سرچ کیجئے گا، الجامع الامام السعود، یہ سعود بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی ہے، اس سے پہلے اس کو امام کہا گیا ہے۔ لیکن جن کے لیے پوری امت میں لفظ امام استعمال کیا گیا، الحسن والحسین امامان، کس نے لقب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جنہیں اشرف الانبیاء نے امام کہا، ان کے لیے امام نہیں نکل رہا۔ تو اب اگر یہاں پہ دیکھنا ہو کہ اشرف الانبیاء کے اصل دشمن کون ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں نا، اس وجہ سے ہم بات ہی اپنی نہیں کر رہے۔ برادران اہل سنت میں جو بیچارے سادے سیدھے لوگ ہیں، یہ اشرف الانبیاء یا اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ وہ کہیں گے امام حسن امام حسین، ان کے جو ملا ہیں اصل میں وہ ہیں، بالکل اس وقت وہ معاملہ چل رہا ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں رہبائے وغیرہ اٹھے ہوئے تھے نا، جو دین کو بدل رہے تھے، یہ پورا وہ ٹولہ ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ملا ہیں۔ یہ سادہ لوگ بیچارے، ان سے کبھی نفرت نہ کریں۔ ہاں البتہ یہ بیچارے سادے لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے ظاہر ہے ہماری آپ کی باتوں سے، ان کو پیار سے بتانا ہے، یعنی حتیٰ کسی اہل سنت کے سامنے ان کے کسی بڑے کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جرنل لان تو بھیجنی چاہیے، جو بھی اللہ کا، رسول کا، ائمہ کا دشمن ہے اس پہ لعنت ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہاں ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ دشمنان رسول آل رسول کون تھے، علمی طریقے سے، تاکہ وہ خود لعنت بھیجیں۔ صرف لعنت بھیج دی جائے اور ان کو حقائق نہ بتائے جائیں، یہ اچھا نہیں ہے کام۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ محمد